أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ واقعہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ گزشتہ درس میں 3 دلائل کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی 3 دلیلوں کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، مجھے بتاؤ یہ سبزہ جو ہے اور یہ گھاس جو ہے یہ تم نکالتے ہو زمین سے، اانتم تزرعون، اگانے والے تم ہو یا ہم ہے، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہمارا حکم متوجہ ہو جائے اور یہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے اور ختم ہو جائے تو پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا یہ بتاؤ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم گلاس میں بھر کر مزے سے پیتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے نکال کر تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہے تو اس کو کڑوا بنا لیں تم پی نہ سکو، یا حکم دے دے زمین کے نیچے پانی چلا جائے تم نکال ہی نہ سکو، پھر کیا کرو گے؟ فرمایا افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جلا کر تم جو اپنے استعمال میں لاتے ہو یہ تم کرتے ہو یا تمہاری کوئی طاقت ہے یا ہماری؟ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، اگر ہم تمہیں اس سے محروم کرے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ 3 دلائل دینے کے بعد پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا انہ لقرآن کریم، مان لو یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن شریف اور قرآن عظیم کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، رب نے اس کو نازل کیا، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور آج کی آیتیں جو میں نے پڑھی ہے اس میں انسان کی بے بسی کو بیان کیا گیا۔ عام طور پر مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم پہلوان ہیں، اور جو ہمارے پاس صحت ہے، جو ہمارا جسم ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں، ہم اپنے جسم کے مالک بھی ہیں اور یہ مال بھی ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بتلا دیا، فرمایا تمہارا جسم بھی اللہ کا ہے اور مال بھی اللہ کا ہے، تم اس کے مالک نہیں، تمہیں تو امتحان کے طور پر یہ دیا گیا، آزمائش کے طور پر یہ دیا گیا۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جس وقت تمہاری جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جسم تمہارا ہی ہے اور تم اس کے مالک ہو حقیقی، یا تم اتنے بڑے بہادر ہو، اتنے بڑے سمجھدار ہو، تو جب تمہارے سامنے ایک بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے، تو تمہارے پاس تو صرف ایک ہی صورت ہے، رونا، چاہے بڑی بڑی فوجیں وہاں پر موجود کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کی روح اگر نکل رہی ہو اور ساری فوج بھی ساتھ کھڑی ہو، سارے ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑے ہو، فرمایا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سارا عملہ بے بس ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کے مطابق اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ تو فرمایا تم جو کہتے ہو کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، اب روک کر دکھاؤ، نہ تم روک سکتے ہو اور نہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ روک سکتے ہیں، اب اللہ کا امر ہے، روح نکل رہی ہے، اور ٹانگوں سے روح نکل گئی وہ بے حس ہو گئی، ہاتھوں سے روح نکل گئی، جسم سے نکلتے نکلتے روح نکل گئی، آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، انسان کو اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں اور پھر وہ مرتا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نسبت تمہارے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہاں پر ہمارے فرشتے بھی ہوتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے وہ روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کسی کے زیر فرما نہیں، کسی کے پابند نہیں، اور ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں، تو ترجعونها ان کنتم صادقین، اس روح کو دوبارہ اس کے جسم کے اندر لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا دو باتوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے، ساری کائنات کی انسانیت جمع ہو جائے، جنات بھی جمع ہو جائے، ساری مخلوقات جمع ہو جائے، کہ جب اللہ کا امر ہو اور روح نکل رہی ہو تو فرمایا اس روح کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور جب ایک دفعہ نکل جائے تو اس کو دوبارہ اس جسم کے اندر کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے تو اللہ اس جسم کو بھی دوبارہ بنائیں گے اور اس روح کو بھی اس جسم کے اندر ڈالیں گے، اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ انسان کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بہرحال جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ان کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے ملک الموت، سرہانے بیٹھ جاتا ہے، 18 فرشتوں کی صف ہوتی ہے، جو نیک اور مقرب بندہ ہے اس کی روح جب قبض ہوتی ہے، فرشتہ آ کر ادب کے ساتھ سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر اسے خطاب کرتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم میں قابل تعریف، نکل جا اللہ کی رضامندی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ اب اللہ ہمیشہ آپ سے راضی رہے گا اور کبھی آپ پر ناراض نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ مردہ اس کو ابھی تو یہ اس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ سکرات الموت کی حالت ہوتی ہے۔ فرشتہ خطاب کرتا ہے اور یہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل نہیں سکتا اس وقت، چونکہ یہ دوسرے عالم کی باتیں ہیں تو وہاں جتنے حاضرین ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرشتہ خطاب کرتا ہے، پھر حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب کسی کی روح نکل جائے تو جلدی سے جلدی اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دو، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نیک بندہ ہے تو آگے اس کے لیے خوشیاں ہیں اور اس کو اصل مقام تک پہنچا دو، اور فرمایا اگر وہ برا اور بدسلوک انسان تھا تو جان چھڑاؤ اس سے، اس کو جا کر خاک میں دفن کر دو۔ فرمایا فروح و ریحان، پھر آگے اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، پھر آگے اس کے لیے رزق ہے، وجنت النعیم، اور پھر نعمتوں کے باغات ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر دائیں ہاتھ والا ہے جنتی، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں سلام ہے تم پر اے اصحاب الیمین، کہ تم نے اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کی اور اصحاب الیمین میں سے بن گئے، دائیں ہاتھ والوں میں سے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والا ہے اور گمراہ ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پھر ان کی مہمانی کی جائے گی گرم کھولتے ہوئے پانی سے۔ وہ پانی اس کو دیا جائے گا، یہ پی نہیں سکے گا، لیکن جب تھوڑا بہت پیے گا تو جسم کے اندر سے آنتڑیاں جو ہے وہ کٹ جائے گی، پاخانے کے راستے سے نیچے نکلے گی، پھر دوبارہ اٹھا کر اس کے منہ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، اور پھر دوبارہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسے ہی عذاب کا سلسلہ چلے گا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور فرمایا دوزخ میں داخل ہونا ہوگا اسے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سارا بیان ہے یہ جہنم کے بارے میں، یہ جنت کے بارے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوا، یہ سب تحقیقی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کی زبان پر اللہ کی تسبیحات ہو۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کرے اپنے رب کے نام کی تسبیح جو کہ عظیم رب ہے۔ فرمایا زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ فرمایا مومن کو چاہیے کہ اس کی زبان ان اذکار سے تر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرے۔